لیڈیز ایم پی ایس کے گھر پہ ہوئی ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اپنا. آپ یہاں پہ کہیں کہ غلطی ہوئی. اسپیکر صاحب, اگر آپ حکومت کا 1 گھنٹہ فضول بات اور 99 ناموں کے نیچے, میں نے ایک لفظ جو بولا ہے حقیقت بولی ہے, لیکن انہوں نے آدھی حقیقت بولی ہے جو کہ جھوٹ ہوتا ہے. اسپیکر صاحب, آج یہ ماحول کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں فیئر الیکشنز, کون سی ایشورنس ہے؟ السلام علیکم ناظرین. فہمیدہ پارلیمنٹ آتے ہی سب پر برس پڑی لفظوں کی گولہ باری. بے شرمو, اتنا خان پر ظلم کرو جتنا کل کو آپ برداشت کر سکو. یہ ناظرین, یہ سنسنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, ڈسکرپشن ہم نے واٹس ایپ چینل کا لنک دیا, آپ لازمی جا کے فالو کر لے. پی ٹی آئی اور عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملے گی اور کرکٹ کی بھی. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہم بھی آپ کے یہاں بیٹھے تھے کہ ریفارمز کے لیے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں. ہم جانتے ہیں اس ملک میں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوئی, آپ کو ہمیشہ لایا گیا ہے. لیکن یہ موقع نہیں تھا, یہ ٹائم نہیں تھا, یہ وقت نہیں ہے. اور آج اسٹیبلش ہوا تو کہ اپوزیشن, اگر ہماری تکلیف ہمیں وہ ہو رہا ہے اور ہم کو اس طرح سے 2 خواتین کو جس رویے کے ساتھ جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دکھایا کہ آپ ضمیر اگر اتنے ضمیر ہیں تو جھانکیے اپنے گریبانوں میں کہ آج اس ملک کے حالات میں کون ذمہ دار ہے, کہاں کی پیداوار ہوئی, کیسے بنی یہ پارٹی. اسپیکر صاحب, بہت بڑی ذمہ داری آپ کی کرسی پر ہے. اگر مجھے وہ چیئر دی گئی تھی تو میری وفا یہ تھی کہ میں کینسر ہونے کے باوجود, یوسف رضا گیلانی کا کیس آیا تھا, میں نے اپنی سوچ کے مطابق میں اس پہ اس وقت کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن تکلیف میں تھی پارٹی. اختلافات کے باوجود, میرے کینسر کے باوجود میں نے وفا کی. میں نے اس کرسی سے بیٹھ کے آپ کی پارٹی کو, اس پارٹی کو, اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو آج بڑا درد ہے, آپ کو بڑی وفا یاد آ رہی ہے. اسپیکر صاحب, ایک کردار جو میں نے ادا کیا, ہر قدم میرا اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے تھا, اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. پچھلی حکومت کے الائز تھے, آج اس الائز میں سے کچھ ٹوٹ کے آپ کی طرف آ گئے, وہ صحیح ہیں, وہ واہ 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 کر کے تالیاں بجاتے رہے تو صحیح ہے. انہوں نے چوز کیا ادھر جانے کا. ہم نے کہا کہ بغیر اپوزیشن کے پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. ہم ایک الائز, ہم یہاں بیٹھ کے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. اب آپ چاہتے ہیں بادشاہت, آپ جو کہیں الٹا کریں سیدھا کریں, ہم تالیاں بجائیں, ہم نہ بتائیں کہ آپ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. ارے جادو کی چھڑی تھی نا آپ کے پاس, جادو کی چھڑی تھی, کیا رزلٹ ہے؟ اگر میں نہ بولوں کہ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹس کیسے جا رہے ہیں, آپ کو ڈالر کیسے ہو رہا ہے, تو کون بولے گا یہاں, کون بات کرے گا؟ اسپیکر صاحب, اس کراس ٹاک کو بند کرائیں. نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک. بند کرائیں اس کراس ٹاک کو. میں نے آپ کا نام نہیں لیا, میں نے کہا الائز, نو رننگ کمنٹری. اور ہم کیوں, میں نے یہ کہا, دیکھیے مکسی صاحب, میں نے یہ کہا
کہ کچھ الائز نے اختلاف کرتے ہوئے آپ بیٹھے، کچھ الائز اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا رول ادا کریں، کیونکہ پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ہم سارے کے سارے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں تو اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ کون آپ کی نشاندہی کرے گا، کون اوورسائٹ کرے گا؟ اور میں کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ آپ کو مل جائے گا نا موقع؟ نو کراس ٹاک پلیز، وائنڈ اپ کریں جی۔ ممبران کا ادھر یہ بل وغیرہ بھی ہیں جی، بیٹھے ہوئے سارے، آپ کائنڈلی وائنڈ اپ کر لیں۔ میں آخر میں خدا را پلیز اس پارلیمنٹ کے ماحول کو خراب نہ کریں، جتنا ٹائم چلانا ہے، جتنا ٹائم ہے، ہم نے کہا، میں نے پہلے دن کہا جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگی ہم کریں گے، اور جیسے ابھی کہا بھی انہوں نے مولانا صاحب نے بھی، جو ہم سے پازیٹیو انپٹ ہوگا، لیکن اگر جہاں تک اوورسائٹ، جہاں ہم دیکھیں گے کہ غلطی ہے تو ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ آج ہمارا رول ہے، اٹ از ناٹ کہ سلیکٹیو اور اینی تھنگ، اٹ از آج ہمارا رول ہے، اور اس رول پہ بنتا ہے کہ ہم آپ کی نشاندہی کریں، کشمیر کا میٹر ہو یا اور وہ ہو۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی نقصان دہ ہے تو اس کو کریکشن کریں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ توقع کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کی چیئر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی کامنٹ آئے جی 2 لوگوں کی یا 4 لوگوں کی اپوزیشن کو برداشت کیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ نور عالم خان۔ اسپیکر صاحب، خدا کی قسم یہ شخص تھا جس کو شاید عورتوں سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، چاہے حکومت میں بیٹھیں یا اپوزیشن پہ بیٹھیں۔ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو یہاں سے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا ہے، ان کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، یہ مجھ سے کہیں گے، مجھے بتائیں گے۔ 1997 میں محترمہ کو اگر ملک چھوڑنا پڑا تو ان کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، اور جتنا ٹائم ایگزائل میں رہیں ان کی وجہ سے رہیں۔ 11 سال اگر آصف زرداری نے جیل میں کاٹی تو ان کی وجہ سے کاٹی۔ میں نے اور میرے بچوں نے 11 سال، اگر ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے تو وہ کسی وفاداری کی وجہ سے گھر سے دور رہے، وہ ان کی وجہ سے رہے۔ اسپیکر صاحب، میں زیادہ نہیں وہ کرنا چاہتی کیونکہ میں اس ماحول کو، ملک پہلے ہی ابل رہا ہے، جو ملک کے حالات ہیں، لیکن یہ ذمہ دار ہیں۔ جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنی زبانوں کو اور اپنے رویوں کو بدلنا ہوتا ہے۔ آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان، وہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان۔ آپ سے اتنی سی بات نہیں ہوئی؟ ریحان بن جاوید جس کے گھر پہ ریڈ ہوئی، جس کی معصوم سی بچی کو تھپڑ لگا ہے کل، کاش آپ نے دیکھا ہوتا جو میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیف الرحمان نے 4-5 دفعہ ریڈ کرائی میرے گھر پہ، میرے بچوں نے سفر کیا تھا، آج تک جن کے ذہنوں پہ وہ نشین ہے۔ میں نہیں لائی تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی، میں نے تو ایک جنرل، میں نے آپ کو موقع دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال، علامہ اقبال کی بہو، آپ جانتے تھے کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں۔ ہیراسمنٹ کیا؟ ہاں ایسی باتیں کریں گے تو ہوگی، ایسی باتیں کریں گے آپ، کریں مردوں کے ساتھ۔ ریٹائرڈ جج، ایک خاتون، میں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا اس کا، میں نے تو آپ کو موقع دیا، جس کے بعد یہاں معذرت کر رہے تھے، پر یہ کانٹرڈکشن، آپ کے رویے میں کانٹرڈکشن، اور کہ مجھے کہتے ہیں سلیکٹیو۔ میں نے کسی کو ڈیزل کا نام نہیں دیا تھا، میں نے کسی کو، جو بھی آپ نے ایک ایک کو، جو بے نظیر بھٹو اور کوئی نہیں بھولا وہ ویڈیوز کہ پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ارے میں تو خاموشی سے، ہم اپنا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی بنائی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کرے تاکہ آپ کی پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی بنے۔ آپ کو موقع مل رہا تھا
کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ارے ہم نے اس وقت چھوڑی تھی جب بھرپور طاقت میں تھے. کہتے ہیں پولیٹیکلی وہ کیا. کیوں کیا؟ آپ آتے ہوں گے کرسیوں کے مفاد کے لیے. ہم آئے تھے کیونکہ ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس تھا. میں نے بی بی کے ساتھ سٹرگل کیا. ڈاکٹر ذوالفقار نے اگر سٹرگل کیا. آسان نہیں ہوتا ہائیڈنگ میں زندگی گزارنا، اپنے گھر اور اپنے بچوں سے دور رہنا. اگر وہ زندگی گزاری تھی تو تھا کہ عوام کو ریلیف. اگر کہیں ہم نے دیکھا کہ ناجائزی ہے، بھرپور طاقت میں تھے، پاور میں تھے، ہم نے کرسیوں کو چھوڑا ہے. آپ بات کرتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنی جذبات اور اس کے، میں نے نام نہیں لیا تو جی ہم بھی نام نہیں لیتے کہ پلیٹلیٹ ہمارے نیچے آ گئے لیکن ہم نام نہیں لے رہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نہ جائیں اس ایریا میں. ہم ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب آج وہ وقت نہیں ہے جس آپ لون کی بات کرتے ہیں. ارے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، جس کمپنی کو جہاں پہ اگر 2000 ملازم تھے 2 دفعہ آپ کی حکومت نے ریسیور بٹھا بٹھا کے اس کو سک کیا اور آج بھی بند ہے کیونکہ اتنا بیمار کر دیا آپ نے. آپ اتنی کوئی اس قدر، میں تو اس ایریا میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی. اسپیکر صاحب ہم ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے بات کی تھی ابھی مولانا صاحب نے، میرے پاس کیا چیز ہم سے چھپا ہے؟ میں وکٹم رہی ہوں. آپ کے ساتھ یہ ہوا اور آپ کے ساتھ وہ ہوا. ارے آپ بہت بھلے رہے. جو کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ میں تھی، ہم نے جو وقت گزارا، ہم جانتے ہیں آپ کیسے آئے تھے. ہمیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنے دیں. اور اگر اپوزیشن نہیں چاہیے، یہ تو اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. آج ختم ہو جانا چاہیے پھر اس کو. یہ ڈرامہ، یہ جھوٹ ہے سب. ون سائیڈڈ افیئر آپ چلانا چاہتے ہیں. جسٹس ناصرہ کوئی نام ہے؟ میں نے موقع دیا تو آپ نے معذرت کر سکے. آپ اپوزیشن، اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نظر نہیں آئے گا. یہ پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. رات تک آپ کی ریڈز ہوئی ہیں. ناظرین آپ نے فہمیدہ صاحبہ کی تقریر سنی، کافی جذباتی تقریر تھی. ناظرین تقریریں سب بھی کرتے ہیں اچھی پر مزہ تب ہے جب کوئی پریکٹیکل اس پر عمل بھی کر کے دکھائے. یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں پر عمل ان کے اندر نہیں ہے، چاہے یہ پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ. ناظرین یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان تقریروں میں. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے موجودہ حکومت فارم 47 کی بنیاد پر کیسے ہم پر مسلط کی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس سے منڈیٹ ملا حکومت اسی کی بننی چاہیے. جس سے منڈیٹ ملا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جن کو منڈیٹ نہیں ملا وہ ہمارے حکمران ہیں. ہمارے سیاستدان اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے. جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا، یہ پھر اس تاریخ کو دہرا رہے. ناظرین پاکستان میں سیاست کام اور سیاسی وار زیادہ نظر آتا ہے. جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ دوسرے کو جیل میں ڈالتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے یعنی کہ ہمیشہ میری حکومت رہے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. عوام انہیں اسی لیے ووٹ نہیں دیتے یہ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالیں، بلکہ اس لیے ووٹ دیتی ہے یہ عوام کا مسائل حل کریں گے. پاکستان میں جو بھی سیاستدان آتا ہے اپنی مرضی کے آئین اور ترمیم پاس کراتا ہے. پاکستان میں پاور کا راج ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اور پاور ہے وہی یعنی کہ ہمارا حکمران بنے گا، ملک کے اوپر وہ راج کرے گا. جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک میں بے روزگاری، مہنگائی عروج پہ، اور اس میں پاکستان کے غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو آپس کی لڑائیوں سے انہیں فرصت مل رہی. یہ ملک کیا خاک چلائیں گے؟ دعا ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کے بارے میں سوچے اور پاکستان کو اس مقام پر لے جائے جو آپ اور ہم چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم نے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک دیا، آپ لازمی جا کے فالو کر لیں. پی ٹی آئی اور عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملیں گے اور کرکٹ کی بھی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.